باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی ہی حکمت کے ساتھ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، بڑے ہی خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ حاطب ابن ابی بالتع رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، بدری صحابی، لیکن ایک غلطی ہو گئی ان سے۔ جب صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ بنو خزاع مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن جائیں گے، اور اگر کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ ایک دوسرے پر بھی حملہ نہیں کریں گے، یعنی جیسے مسلمان اگر قریش کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو ان کا جو حلیف ہے اس کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے۔ اب یہ ہوا کہ جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کے اوپر حملہ کیا اور بہت زیادہ برے طریقے سے ان کو قتل کیا۔ 40 کے قریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا، کہا کہ اب ادا کرو، یا پھر کیا کرو، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، ان کا ساتھ چھوڑ دو، یا تیسرا یہ ہے کہ جو ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا اس کو ختم کرنے کا تو اب کیا ہوا، اب جب یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ لے کر یہ آپشنز گئے مسلمان وہاں پر، تو جو قریش تھے انہوں کا ایک بہت ہی جوشیلا کوئی نوجوان تھا، اس نے کہا کہ ہمیں آخری شرط منظور ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب ان کو ہوش آئی تو ابو سفیان جو ان کا سردار تھا اس کو پریشانی شروع ہوئی کہ اب تو جنگ ہوگی۔ پھر وہ آیا مدینہ، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد ابو بکر، حضرت عمر، حضرت فاطمہ سب نے خاموشی اختیار کی، کوئی خاص جواب نہ دیا، اور اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے کہا کہ میں تجدید کا عہد کرتا ہوں کہ یہ جاری رکھا جائے گا، یہ جو معاہدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس وقت جنگ کی تیاری شروع کر چکے تھے، اور مکہ پہ حملہ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رازداری سے کام لے رہے تھے، اور جن قبائل کو شامل کیا گیا تھا بہت ہی رازدارانہ طریقے سے، تاکہ اچانک جب اتنی بڑی فوج وہاں پہنچے گی تو ان کو مقابلے کی ہمت نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب یہ تھا کہ ایک صحابی، ان کی فیملی، ان کے بچے جو تھے وہ وہیں پر تھے۔ اب ایک عورت سارا نامی آئی ہوئی تھی مکہ سے، انہوں نے ایک خط لکھ کر دے دیا اور اس میں اطلاع دے دی وہاں کے سرداروں کو کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نیت یہ تھی کہ میری فیملی کسی طرح سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی بذریعہ وحی۔ 3 صحابہ کرام گئے اور جا کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہوگی، اس عورت سے جا کر خط لے آؤ۔ جب صحابی وہاں گئے تو اس عورت نے انکار کیا۔ جب انہوں نے زبردستی میں کہا کہ ہم سختی کریں گے تو پھر عورت نے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے دے دیا، اور اس میں یہی بات درج تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی۔ اب آپ سوچیں کہ جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا، یہ ایک طرح کی بغاوت تھی۔ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو یقیناً سر قلم کرنے کا حکم دیا جاتا۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کو جانتے تھے کہ وہ مخلص ہیں،
صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، پوچھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا جلدی نہ کیجیے گا، میں مخلص مسلمان ہوں، لیکن صرف میں اس وجہ سے کہ میرے بچے نہ کہیں مارے جائیں میں ان پر احسان کر دوں، کیونکہ باقی جتنے بھی یہاں پر مہاجرین آئے ہیں وہ اصلی قریشی ہیں اور میں وہاں کا نہیں ہوں، میرے وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اتنا خوبصورت بیان ہے، اتنے طریقے سے مختلف مثالیں دے کر سمجھایا گیا، اور ہم سب کے لیے بہترین سبق ہے کہ کبھی کسی سے جو ہم سے کمزور، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو خود تمہیں بھی اسی بنا پر جلا وطن کرتے ہیں، تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر تم برائے فتح مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ بیان بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ تم سے جو بھی ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے، نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو جب سمجھاتے ہیں پیار سے تو کوئی اچھی مثال دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیں کہ وہ بھی سب کچھ چھوڑ آئے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں اس سے مستثنا ہوں، میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور پھر دعا کرنا، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ کتنا خوبصورت انداز کہ کیا کرنا چاہیے تھا ایسے موقع پہ، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو دل کی آرزو ہوتی تھی ویسے ہی آیت نازل ہو جاتی تھی، تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس سے مدد مانگنی چاہیے تھی، ربنا یہ دعا مانگنی چاہیے تھی، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کی مظالم کا تختہ مشق نہ بنا۔ یہ دعا مانگی تھی انبیاء نے کہ اللہ ہمیں ان کا مددگار نہ بنا، ہم ان کے لیے ہیلپ فل نہ ہو جو یہ ظلم کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، بے شک تم ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ انہی لوگوں میں سے تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، جو کوئی سرتابی کرے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات پہ محمود ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا۔ کچھ بعید نہیں اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی زبردست فتح عطا فرمائی۔ اور آپ یاد کریں کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو ایسے کمزور لوگوں کی خاطر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا گیا تھا کہ وہ پھنس جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، ایمان والے ہیں۔ تم سے دعوت رکھتے ہیں اور اللہ بڑی قدرتوں والا اور بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی،
تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں، اور سوچتے ہیں کہ کتنی آیات حاصل ہوئی ہے، 9 آیات صرف اور صرف اسی ٹیکسٹ میں، اسی یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کو واپس نہ کرو، کیونکہ جب معاہدہ لکھا گیا تھا اس پہ کہا گیا تھا کوئی مرد اگر آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، عورتوں کا نام نہیں لکھا گیا تھا۔ ایک عورت اس طرح آئی تھی مدینے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں عورت کا نام نہیں لکھا گیا، اور عورت کو واپس کرنا مشکل بھی بہت تھا۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان کے شوہر کافر ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، کسی کے نکاح میں تھی، نکاح ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم ان کو حق مہر دے دو۔ جب تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ حضرت عمر بن خطاب آئے تھے تو پیچھے 2 کافر بیویاں چھوڑ کر آئے تھے۔ کیا نظارہ ہوگا نا وہ، کہیں سے بیوی نکل رہی ہے، کہیں سے شوہر نکل رہا ہے، کہیں سے بچے نکل رہے ہیں، کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ جو مہر کافر اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دانا ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا ہے، تو اسے اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، اب کس بات پہ بیعت ہو سکتی ہے؟ میرے سے کل کوئی سوال کر رہا تھا میری بہن کہ کیا ابھی بھی یہ بیعت والا معاملہ چل سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں کس بات پر بیعت کی جاتی تھی کہ کبھی وہ شریک نہ کریں گی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ تربیت کرنی تھی نا عورتوں کی۔ اور آج کل جو بیعت کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اپنا مرید بنایا جاتا ہے، ساری زندگی آپ نے میرا مرید رہنا، آپ کے بچے بھی میرے مرید رہیں گے، اور کچھ خرچہ کوئی نذرانہ بھی پہنچنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو بالکل ٹچ نہیں کرتے تھے، کپڑے کے ذریعے کی جاتی تھی۔ تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ایسا نہ ہو تم بھی ان کے غضب میں آ جاؤ۔ وہ تو آخر سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے اہل قبور سے، جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں، یعنی کافروں کو کوئی امید نہیں، وہ اٹھیں گے۔ باجی اس طرف نا کرسیاں لگوا لیں، یہ پنکھوں کے نیچے کرسیاں لگوا لیں، کیونکہ اور لوگ آتے جائیں گے تو ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوگی۔ کچھ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح مخلوق کی رزق کی کنجی ہے۔ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ بڑی خوبصورت آیت، مختصر لیکن بہت جامع۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں زیادہ تر مسلمان آپ کو یہ کرتے نظر آئیں گے، کافر جھوٹ کم بولتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ فرشتہ کتنی دور چلا جاتا ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، چاہے کوئی مذاق میں بھی بولتا ہے، 1 میل کے فاصلے پہ چلا جاتا ہے، اور جو عزت ختم ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، نام تک بتا کے گئے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے، انجیل مقدس کے اندر تورات کی بھی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر جب وہ واضح رسول دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا، کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 3 براعظموں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی تھی، تقریباً 90 سال کے اندر۔ حضرت عمر کے دور میں ہی بہت اسلام پھیل گیا تھا، لیکن پوری دنیا میں زیادہ ایریا کس کے اندر آ گیا تھا؟ مسلمانوں کے اندر۔ طارق بن زیاد کہاں پہنچے جا کے آپ جانتے ہیں، اور پھر آگے سے آگے بڑھتے جاتے تھے، 10,000 فوج لے کے گئے تھے، اور آگے لاکھوں لوگ تھے جن کو انہوں نے قتل عام کیا، ان کا مقابلہ کیا، جدھر کو جاتے تھے ایک آندھی کی طرح جاتے تھے۔ جی وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح۔ آپ مومنوں کو اس کی بشارت دے دیجئے، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب ایمان والوں کو کونو انصار اللہ، کون تھے انصاری؟ جنہوں نے مدد کی تھی، مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ہجرت نہیں بھی کر سکتے نا، اپنے گھر بار نہیں بھی چھوڑ سکتے، اللہ کی دین کی مدد تو کرو، اپنے گھروں کو تو کھولو۔ جی جی جی، انصار مددگار مطلب ہوتا ہے نا
تو میں وہی بات کری کہ ایک انصار تھے، ایک مہاجرین تھے. ہم لوگ بھی مہاجرین بننا تو مشکل ہے، ہاں برائیوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ مہاجر بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انصار اللہ تو بنے، دین کے مددگار تو بنے. کیا کیا تھا انصار نے؟ اپنے گھر کھول دیے تھے، اپنے مالوں کو تقسیم کر دیا تھا، اپنی جانوں کو حاضر کیا تھا اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھیوں کے لیے، اس دین کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اور کیا کہا تھا سعد بن معاذ نے کہ اے نبی، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں تو خدا کی قسم ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے. اور ایسا ہوا. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں میں ڈال دیے گھوڑے اور دریا کے اوپر چلتے جا رہے تھے، اور اس وقت پھر وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی دیو آ گئے. ایمان کی طاقت تھی. حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ مدینہ میں ہے اور فوج عراق کے علاقے میں ہے، اور وہیں پہ خطبہ دینے کے بعد کہا اے ساریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آواز ساریہ تک پہنچا دی. پیچھے دشمن تھا اور وہ ایک دم سے انہوں نے پیچھے اپنا پلٹ کے دیکھا کہ میں نے حکومت کی آواز سنی. سبحان اللہ، اللہ نے فتح عطا فرمائی. آج بھی اگر ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہم سے اس دین میں اپنا کوئی حصہ ڈلوا لے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، ورنہ اس دین نے تو ایک نہ ایک دن دوبارہ غالب آنا ہی ہے. آج ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فٹرے جو دین کی طرف جاتے ہیں سب سے زیادہ زیادتیاں ان کی طرف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے. یہی تو وقت ہے کھڑے ہونے کا، یہی تو وقت ہے سابقون بننے کا. جب مشکل پڑتی ہے اس وقت تو ایمان چیک کیے جاتے ہیں. جس رو میں سب بہ رہے، اگر ہم بھی اسی رو میں بہ گئے تو پھر تو ہمیں سجر سے محروم رہ جائیں گے. تو کون ہے جو اس دین کی مدد کرے گا؟ چاہے ایک حرف سے ہی مدد کرے، ایک جملے سے ہی مدد کرے، حق بات کہیں جہاں موقع ملتا ہے، حکمت کے ساتھ. کونو انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. جیسا کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جو بخاری، صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں، وہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے. امام بخاری نابینا پیدا ہوئے، پیدائشی نابینا. ماں نے رو رو کے گڑ گڑا کے اے اللہ میں نے تو اس لیے بچہ مانگا تھا کہ یہ جو ہم دین کے اوپر مکھیاں آ کے بیٹھ گئی ہیں نا ان کو اڑانے والا میرا بچہ بن جائے. اتنا روئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائشی نابینا بچے کو بینا کر دیا اور پوری امت کے لیے بینا بن گئے. اگر آپ سوچیں کہ صحیح بخاری نہ ہوتی، سب سے قرآن کے بعد جو صحیح ترین ہمارے پاس مجموعہ حدیث کا وہ صحیح بخاری ہے. آنکھیں بند کر کے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور اتنے سخت انہوں نے اس کے لیے قواعد بنائے کہ جب وہ حدیث لیتے تھے تو 10 جو راوی تھے ایک حدیث کو بیان کریں گے. اگر کوئی اس میں کسی کو مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کی زبان کلیئر نہیں ہے، کسی کی رائٹنگ کلیئر نہیں ہے، کسی کو گواہی کے لیے اگر بلایا جائے اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے، ایسے کسی شخص سے حدیث لی نہیں گئی. کئی 100 میلوں کے فاصلے طے کیے جاتے تھے اور واپس آیا جایا جاتا تھا. کئی دن بھوکے فاقے کاٹے، ایک دفعہ اپنا لباس نہیں تھا تو کئی دن علم حاصل کرنے نہیں جا سکے. استاد نے پوچھا کہاں ہے بخاری، تو اس وقت ان کے ساتھی نے جا کے پوچھا تو وہ بھی خرچ ہو گیا. کیوں؟ کمانے کے لیے ٹائم نہیں تھا اور سفر میں تھے، صرف اور صرف علم حاصل کر رہے تھے. جوتے پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، چھالے پڑ گئے، اس طرح سفر کرتے تھے. کس کی دعا تھی؟ ایک ماں کی دعا تھی. اور کتنی میں کہتی ہوں دور اندیش مائیں تھیں وہ، جو اتنی دور کا سوچتی تھی. اور امام شافعی کی والدہ بھی ایسی ہی تھی. وہ بھی رو رو کے اپنے چھوٹے سے بچے کو، یتیم بچے کو بھیجا تھا مدینہ علم حاصل کرنے کے لیے. مکہ سے بالکل چھوٹے، میرے خیال ہے 2-4 سال کے تھے.
گھر میں اتنا نہیں تھا کہ روشنائی بیٹے کو دے سکیں، گھر میں اتنا نہیں تھا کہ بیٹے کو ساتھ زیادہ راہ دے سکیں، روتے ہوئے رخصت کیا تھا کہ اے میرے مالک اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہے، تو نے اس کا مددگار بننا ہے۔ اور جس قافلے میں گئے اللہ نے وہاں سب بنا دیا، وہ ان کو کھانا دیتے رہے۔ وہاں گئے تو اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ امام مالک کی بک ان کے سامنے بیٹھ کے وہ پڑھا کرتے تھے، موطا کی تلاوت وہ کیا کرتے تھے، ساری حفظ کی ان کو۔ اور کئی سالوں بعد جب علم حاصل کر کے واپس آئے تو امام مالک کو لوگ بہت نذرانے دیا کرتے تھے، کئی 100 جوڑا، ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے۔ انہوں نے امام شافی کو دیا، ان کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تھے، قابل ترین اسٹوڈنٹ تھے۔ کئی گھوڑوں کے اوپر ان کا سامان آ رہا ہے، اور کئی گھوڑوں کے اوپر ان کا جو ہے اشرفیاں ماں جو ہے بڑی خوشی سے شہر سے باہر لینے کے لیے گئی ہے۔ اور سب لوگ گئے ہیں کہ آج امام شافی اتنا علم حاصل کر کے آگے سے آگے مختلف ملکوں میں آگے سے آگے اللہ تعالیٰ سبب بناتا چلا گیا، وہاں پہ علم حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ اور جب ماں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا تو بڑا شاہانہ لباس پہن کے آیا ہے اور اس کے ساتھ اتنے گھوڑے بھی ہیں، اے میرے بچے میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا، میں تجھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو کیا لے آیا؟ اتنی میں نے مشقت کاٹی، ساری زندگی ساری جوانی تیری خاطر میں نے اکیلے نہیں گزاری۔ یہ مائیں تھی، اللہ ہمیں ایسی مائیں بناتے، ایسی تڑپ پیدا کرتے ہمارے لیے۔ جی اور پھر وہ سارے کا سارا صدقہ کیا۔ پھر بیٹا بھی پریشان ہو گیا، وہ تو خوش تھے میری ماں آج خوش ہو جائے گی کہ میں علم بھی لے کے لوٹا ہوں، علم کے خزانے بھی ہیں اور دنیا کا مال بھی ہے، تو میری ماں تو آج خوش ہو جائے گی، اس کے سارے جو دکھ ہیں ختم ہو جائیں گے۔ پریشان ہو گئے، ساری رات نیند نہیں آئی، اب ماں میں کیا کروں؟ بیٹا صدقہ کر، بس پھر کیا؟ وہ چند گھنٹوں میں سارا مال مکہ والوں میں تقسیم ہو گیا اور اسی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ کیوں؟ 12 پیون لگے ہوتے تھے ابو بکر حضرت عمر بن خطاب کے جب خلیفہ وقت تھے۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ یہ وقتی تنگیاں، ہمارے لیے جو جنت الفردوس میں ہر چیز موجود۔ آج میں خواب دیکھ رہی تھی تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوا، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو، لیکن ایسے ہی لگا کہ جیسی جان نکلی ہے تو بس یہ اگلا لمحہ جنت ہی تو ہے، اللہ کرے ایسا۔ لیکن حقیقت ہے پورا سال ہمارے دلوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اب جس طرح یہاں بیٹھ کر قرآن کو پڑھ کے جو دلوں کی کیفیت ہے، بالکل یہ لگتا ہے جنت سامنے ہے، سارا دن ہر وقت یہ فکر ہے یا اللہ معاف کر دینا، اللہ گزر کر دینا، اللہ جنت دے دینا، اللہ تو یہ ہے کہ نہیں؟ پورا جو مہینہ میرے ساتھ بیٹھے بتائیں اللہ جو چھوڑ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے، صرف یہ نہ ہو کہ جیسے چاند نظر آتا ہے نا، اور اس کے بعد جیسے چاند نظر آتا ہے ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو بہت زیادہ صحابہ کرام کو ضرورت ہوتی تھی، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح ہم پہلے بھی کرتے تھے لیکن شعور کے ساتھ تسبیح کا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جمعہ ہے نا، یہ واحد ایک جمعہ ہے جس کے نام پر پورے دنوں میں سے سورت آئی ہے، کسی اور دن پر سورت نہیں آئی۔ اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جمعے والے دن کائنات کی ہر چیز کانپ رہی ہوتی ہے، زمین اور آسمان خوفزدہ ہوتے ہیں، حیوانات خوفزدہ ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آج قیامت نہ آ جائے۔ جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بھیجا جو ابھی انہیں نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کون ہے جو نہیں ملے؟ اہل فارس کی طرف اشارہ ہے، اہل فارس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، پھر عربوں سے نہیں لیا، پھر ان سے لیا۔ جو اٹھا لے گا، جو محنت کرے گا، اللہ اس کو آگے لے آئے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں نے تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یعنی گدھے کا کیا، اس کو نہیں پتا، اس کے اوپر کتاب اور حکمت کے خزانے ہیں لدے ہوئے، یا ریت یا بجری ہے، تو ان کو بھی سمجھ ہی نہیں تھی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، تمام انبیاء کو ان میں بھیجا۔ بری مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے ہی رہے گی، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ، اس خیر کی طرف آؤ، اور کیا کرو؟ خرید و فروخت چھوڑ دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مہمان آ گئے، اذان ہو گئی ہے، یعنی 1 سوا 1 کا ٹائم ہو گیا، انسان کہتا ہے چلو میں فون کر کے پتا کر لیتی ہوں، اور اگر وہ کہتے ہیں اچھا چلیں باقی ڈلیوری کر رہے تھے، یہ خرید و فروخت کیا ہوئی؟ یہ حرام ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اس کے بعد چاہے کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، آدھے گھنٹے کی تو بات، آدھے پونے گھنٹے، اتنی دیر رک جانا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو جمعے کے وقت جا کر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اور دکاندار بھی، وہ بھی ظاہر اپنے گاہک کے پیچھے، اس لیے ہم خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور ان کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، انٹری ہوتی ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے اونٹ کی قربانی، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کی ایسے جیسے گائے کی قربانی، تیسرے نمبر پر جو مہنگا، پھر چوتھے پر مرغی، پھر پانچویں پر جو انڈا قربانی۔ دیکھ لیں آپ، کہاں اونٹ جو لاکھوں کا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو گیا اور سب جو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کی انٹری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فرض کم کر دیے گئے، 4 فرض نہیں ہوتے، 2 فرض ہوتے، اسی لیے کہ خطبہ سنے، ہفتے بعد کم از کم کوئی ایک اچھی بات وہ سن لے اللہ اس کے رسول کی، اور وہ دل میں بیٹھ جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی جمعے کے دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ غسل جو ہے مردوں کے لیے واجب کہا گیا ہے، لیکن خوشبو لگانا پسندیدہ ہے۔
واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں بچوں پہ، عورتوں پہ، مسافر پہ فرض نہیں ہے. اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا. جی غسل واجب ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے نا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی پہ، تو ان کے لباس اس طرح کے ہوتے تھے، لمبے لمبے عبائے پہنے ہوتے تھے، تو اسمیل آتی تھی. تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ لازمی نہا دھو کے خوشبو لگا کے حدیث ہے. عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن جمعے کے لیے اگر ہم نہائیں گے تو انشاءاللہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اپنے گھروں میں بہترین کپڑے اس دن جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پہنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا. پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید تم فلاح پا سکو. جمعے والے دن اللہ کا ذکر ہم نے کرتے رہنا ہے. اور کیا ذکر ہے جو خاص زبان پہ ہونا ہے؟ درود شریف. اور کیا اہمیت بتائی گئی جمعے والے دن کے درود شریف کی، عام دنوں کی نہیں، صرف جمعے والے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سلام امتی نے بھیجا ہے. تو عام روٹین میں جتنا پڑھتے ہیں اس سے پھر ہمیں ڈبل ٹرپل کر لینا چاہیے جمعے والے دن، اور اپنے کام بھی کریں. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے بکثرت یاد کرو. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو جمعے والے دن رکھی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ قبولیت کی ایک گھڑی ہے. کہ وہ کون سی ہوگی؟ زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان کہا جاتا ہے. تو اس میں دعاؤں کی پھر کثرت کرنی چاہیے. اور یہ سوچ کے یہ فیلنگ جب انسان قیامت کو سوچتا ہے کہ ایسا ہی ایک دن ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی انسان کی کیفیت طرح بدل جاتی ہے. اور سورہ کہف جو ہے وہ جمعے والے دن لازمی پڑھی جائے گی. اور جس سے ہم جانتے ہیں سورہ کہف کا کیا جو سوال بتایا گیا کہ یہاں سے لے کے آسمان تک نور، اور ایک اور حدیث ہے کہ جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں لے کر بیت اللہ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں. اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمانوں سے غلطی ہو گئی تھی، ان کی اصلاح کر رہے ہیں. جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا. آپ ان سے کہیے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ ہی سب سے بہتر روزی رساں ہے. کیا ہوا تھا معاملہ؟ یہ قحط تھا اور اس وقت غلہ آ گیا اور انہوں نے آ کے طبلے بجانے شروع کر دیے، شور ڈالنا شروع کر دیا. اور ظاہر مسلمان جو پھر کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، وہ ایک ایک کر کے نکلتے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 مسلمان رہ گئے. پھر یہاں سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ اگر 12 لوگ کسی جگہ پہ ہوں، مثال کے طور پہ سفر میں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 12 لوگ جمعہ ادا کر سکتے ہیں. تو 12 لوگ رہ گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رازق کون ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اس سے پھر ہمیں جمعے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو چاہے کوئی بھی کام ہو اس پر اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المنافقون. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق. اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے منافق سراسر جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. جو بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بڑا پسند آئے. یہ کون بد نصیب اس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اونچا لمبا گورا چٹا خوبصورت. اور سب سے بڑی بات سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کریں، اگر ان کی بات سنیں تو سنتے ہی رہ جائیں. بہت خوبصورت گفتگو کا انداز آتا تھا اس کو. گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں. آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں، محفل مل گئی ان بدنصیبوں کو.
آتے تھے سنتے تھے، جیسے آتے تھے لکڑیوں کی طرح، کہ جیسے لکڑیاں کیا ہوتی شعور نہیں رکھتی نا، سمجھ بوجھ اس طرح سے نہیں رکھتی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں بھی سمجھ بوجھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کریں، بالکل پیچھے اکڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھ کے چلے جاتے تھے، اپنا دامن جھاڑ کے، جیسے آئے خالی ویسے ہی خالی چلے جاتے تھے، اور اسی دوران اسی محفل میں بیٹھ کر صحابہ کرام اپنے دامنوں کو اللہ تعالیٰ خزانوں سے بھر لیتے تھے، ایمان کے خزانوں سے بھرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں، ان پر کوئی بلا آئی گی، ان کو یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل کا جو قوت ہے وہ کوئی پتہ نہ چل جائے، یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، انہیں اللہ غارت کرے، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، ایمان لا کر بھی دلوں میں ایمان نہ جم سکا، اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو سر چھٹک دیتے ہیں، آپ انہیں دیکھیں کہ عزائے راہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسی غلطی ہوتی تھی تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ چلو معافی مانگ لو، تو وہ کہتا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو میں کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، ایمان بھی لے آیا ہوں، زکات دیتے ہو زکات بھی لے رہا ہوں، اب کیا میں سجدہ کرنے لگتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ ایسی بات اس نے کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں وہ صحابی سے غلطی ہوئی، اللہ نے کیسے معاف کر دیا، کتنے خوبصورت انداز سے سمجھا دیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار دیکھیں کہ دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان اتنی بڑی دولت، کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خرچ نہ کرو، یہاں تک تو تتر بتر ہو جائے۔ مہاجرین آئے تھے نا تو ان کو کہتا تھا ساری بیوقوفی تم لوگوں کی ہے، انصار کی، ان کو لا کے خود اپنے گھروں میں بٹھا لیا، پھر خرچ کیے جا رہے ہو، تو وہ ظاہر آپ کو دیکھو مضبوط ہو رہے ہیں، جڑ پکڑ رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو، یہاں تک بہتر بہتر ہو جائے، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ تمام تر عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے تمام عزت اس کے رسول کے لیے، اور للمؤمنین اور مومنین کے لیے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ اب یہ بات یہاں پہ لانے کا مقصد کیا تھا؟ سیدنا زید بن ارقم کم عمر تھے، صحابی تھے، انہوں نے خود سن لیا کہ جو یہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ جب جائیں گے نا واپس مدینہ تو عزت والا یعنی اپنے آپ کو کہا کہ ذلیل کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے چچا کو بتائی، اور چچا نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلایا تو فوراً قسمیں کھا گئے، جھوٹی قسمیں، اور ایسی دلیلیں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید حضرت زید کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ ناراضگی ہوئے۔ اب یہ صحابی سعد بن عبادہ نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جو بات تھی پوری یہاں پہ محفوظ کر دی، ایک صحابی کی عزت کو بچانے کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں تو اندر ہی بیٹھ گیا، اس کے بعد نا میں اتنا غمزدہ ہوا کہ سب مجھے جھوٹا سمجھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی اور اس پہ خبث کا بھی پتہ چلا، اور ساتھ میں پھر یہ ہوا کہ جب مدینہ میں داخل ہونے لگا، ایک تو یہ ذلت، دوسری ذلت یہ کہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو کوئی اور نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے انسان نے بدلے تھے، اس کا اپنا بیٹا، اس نے کہا خدا کی قسم تو ذلیل ہے، عزت والے تو وہ ہیں، میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو اندر نہیں جا سکتا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نرمی کا معاملہ کرو، جانے دو، باپ کو اندر جانے دو، تو پھر انہوں نے چھوڑا۔ تو عزت سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ ہے ہمارے لیے امتحان۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، اولاد مال سب نیچے، جہاں اس کے حق کی بات آ جائے گی نا وہاں سب چیزیں ڈراپ۔
چاہے نماز کا وقت ہو، چاہے قرآن کا وقت ہو، چاہے سمجھنے کا وقت ہو، ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے گا، لیکن سب سے اوپر کس کو رکھا جائے گا؟ اللہ کی یاد کو۔ جو لوگ ایسا کریں گے، جو غافل ہیں، تو پھر وہ ایسا کریں گے تو وہی خسارہ کھانے والے ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی، میں صدقہ کر لیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آج تو صرف مال بڑھانے کی فکر ہے نا، دینے کی فکر نہیں ہے، جمع کرنے کی فکر ہے۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ غابن۔ کیا مطلب ہے غابن کا؟ ہار جیت کا دن، کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے، کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود۔ آخرت کا انکار کرنے والوں نے سمجھ رکھا ہے وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے، کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، لہٰذا اللہ و اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ وہ اجتماع کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہے۔ اصل مقابلے کا دن تو وہ ہے، ہم یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقابلے لگاتے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں ان پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ اسے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ابداً آباد تک اس میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے اس رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کون دشمن ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہے، جو دین کے دشمن ہے، اور ہماری ان سے محبت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محبت میں اتنا آگے چلے جائیں کہ ان کی تربیت ہی نہ کر سکیں، ان کو اللہ کے فرما بردار ہی نہ بنا سکیں، ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہ دے سکیں، تو پھر ہمیں جا کے ان کا بھی حساب دینا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایسا شخص بھی مفلس ہوگا کہ اس کے بچے اس کی نیکیاں کھاتے ہیں،
اس نے تربیت ہی نہیں کی، اس کو سمجھ ہی نہیں دی۔ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، انہیں بخش دو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یہ نعمتیں کیسے بن جائیں گی؟ تو نعمتیں تھیں، مال بھی اور اولاد بھی، اگر یہ دین کے راستے پہ لگ گئے، اگر یہ ہمارے مددگار بن گئے، یہ آگے جا کے ہمارے ساتھی بن گئے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا اللہ سے جہاں ہو سکے ڈرتے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اطاعت کرو۔ وانفقوا خیر لانفسکم، اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حفظ سے بچا لیا گیا، دوسری دفعہ یاد آ رہی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دل کیا کرتا ہے؟ بچوں کے لیے اور جوڑ جائیں، اور رکھ جائیں۔ ہماری زندگی کا کیا پتہ ہے، ایک لوٹ ایک اور، سب کے لیے الگ الگ ہو جائے، یہی خواہش ہوتی ہے نا۔ اچھا ایک کا زیور بن گیا، دوسرے کا بھی بن گیا، تیسرے کا بھی بن گیا، یہی فکریں ہوتی ہیں، اور اسی میں اپنا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں نہیں نکال پاتے، نہ وقت نہ مال۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر کا، جس کے اکثر ہم ذکر پڑھتے ہیں، ان کے والد عبداللہ جب شہید ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا تھا عبداللہ تم اتنے پریشان تو بتاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو کس حال میں تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ کو زندہ کیا گیا، اور پوچھا آپ کی کوئی خواہش، انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ تو پھر جب بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھا، نے کہا کہ اسی طرح میں دوبارہ قتل کیا جاؤں اور اسی طرح جنت میں داخل کیا جاؤں، تو ان کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ جو تھے بہت زیادہ شکستہ دل تھے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے، بڑی عمر کی عورت سے، اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیوں تم نے ایسی عورت سے شادی کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں ایسی ہی بیوی لا کے ان کے اوپر بٹھا دیتا تو ان کو ان کی کنگھی پٹی کون کرتا؟ یہ ہوگے نا سمجھدار بھائی، کہ ان کی کنگھی پٹی کون کرتا، گھر کو کون سنبھالتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قرض بہت چھوڑ گئے، میرے والد شہید ہو گئے، اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے گا اور شہید سے قرض معاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام کیا، کہا اچھا عبداللہ تم چلو اپنے باغ میں اور جا کر ہر طرح کی کھجوروں کے ڈھیر لگا دو، اور جب تک میں نہ آؤں تب تقسیم نہ کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے، کچھ ڈھیر لگے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر لگائے ان ڈھیروں کے، اور اس کے بعد سب قرض خواہ جو خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارا قرض مل ہی جائے گا، لائنیں لگے قرض خواہوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا اٹھا کے کھجوریں دیتے جا رہے ہیں، اور سب چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کہتا تھا آج یہ قرض خواہ چلے جائیں چاہے میرے گھر ایک کھجور بھی نہ جائے، کہتے ہیں وہ ڈھیر نہیں کہ وہی۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ ایسے آسانیاں ان کے مال میں، ان کے اولادوں کے لیے اللہ ایسے آسانیاں فرماتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ساری کھجوریں اٹھا کے اپنے گھر نکل گیا، صرف اس رب پہ توکل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ٹھیک ٹھیک حساب کا کیا مطلب؟ یعنی دینی کس میں؟ توہر میں۔ اگر توہر میں دی گئی ہے تو توہر میں ہی 3 مہینے پورے ہوں گے، اگر حیض کی حالت میں دے دی ہے تو مجبوری ہے، تو حیض کی حالت میں ہی وہ ٹائم پورا ہوگا اور قمری حساب سے دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے غسل کا پانی بھی رکھ لیا تھا، حیض جیسے انہیں پاک ہونا تھا ان کو طلاق ہو جانی تھی، تو اب شوہر نے رجوع نہیں کیا، وہ نہانے کے لیے چلی گئی ہے، کپڑے اتار لیے، اس دوران کسی نے پیغام کیا کہ شوہر آگے رجوع کا حق ہے، ابھی پانی نہیں ڈالا تھا، سبحان اللہ، تو کیا ہوا؟ رجوع ہو گیا۔ اس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک اندازے مت لگاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔
اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے اللہ یہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اے مخاطب تو نہیں جانتا شاید اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لو. اور اے گواہو اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ادا کرو. کوئی حساب ہی نہیں ہوتا تھا. 100 دفعہ ایک عورت کو کوئی طلاق دینا چاہتا تو طلاق دیتا اور پھر کہتے بھی ہوتے تھے کہ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں, ساری زندگی تمہارے ساتھ یہی معاملہ رکھوں گا, جب عدت قریب آئے گی وقت ختم ہونے لگے گا میں دوبارہ رجوع کر لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ 2 دفعہ کے علاوہ رجوع نہیں ہو سکے گا. یہی بات ہے جس میں اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کو ایک انداز مقرر کر رکھا ہے اور تمہاری عورتوں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے اور ان کی جنہیں بھی حیض شروع نہیں ہوا اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے. متعلقہ عورتوں کے ان کے زمانہ عدت میں وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو جیسی جگہ تمہیں میسر ہو اور انہیں کام کرنے میں ایزا نہ دو. اور اگر وہ حمل والی ہو تو بجائے حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے نوملود کو دودھ پلائے تو انہیں ان کی اجرت دو اور باہمی مشورہ سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر دو. اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور جس سے رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق خرچ کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے. اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی. چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو. بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التحریم. یا ایہا النبی بما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو کیا معاملہ تھا؟ حضرت زینب بن جحش ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے
اور حضرت جہش کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوگا تو وہ تھوڑا سا شہد کا شربت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتے تھے اور تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا. اور اب جو دو بیویاں تھیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یعنی کہ ابو بکر کی بیٹی اور عمر کی بیٹی, ان کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے, مغافیر ایک طرح کی گود ہوتی ہے اس کی اسمیل آ رہی ہے. اب ایک طرح سے یہ جھوٹ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, ایک نے بھی وہی بات کہی, دوسری نے بھی وہی کہی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جو تھی دین میں اس کی بھی اصلاح کی گئی, اور صرف یہ بھی تو ہو سکتا تھا وحی کے ذریعے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر دی جاتی, ان کی بیویوں کی اصلاح کر دی جاتی. قرآن میں محفوظ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کرسٹل کلیئر ہونا ہے ہر معاملے میں. یہ چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک چھوٹی نہیں ہے. میاں بیوی کے جو معاملات ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک لباس کا رشتہ بنایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تہیہ آپس میں کیا ہوا تھا. اور پھر یہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ بات آگے مت بتانا, کیوں حضرت زینب کو پتہ چلے گا تو وہ دکھی ہو جائیں گی, تکلیف ہوگی, کوئی اور طریقے سے منع کر دیں گے کہ میں نے آج نہیں پینا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو تو نہ بتایا حضرت حفصہ نے, لیکن حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ ہمارا پلان صحیح رہ گیا. راز کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول دی. اور پھر صحابہ کرام آ کے پوچھتے تھے یہ آیت کن عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور حضرت بن خطاب آپ کو پتا ہے وہ تو پھر اللہ کی خاطر مرنے مارنے پہ تیار. وہ کہتے تھے یہ حفصہ کے بارے میں, عائشہ کے بارے میں, اپنی بیٹی کا نام ایک لمحے میں لیتے. اور جب بیٹیاں یعنی حضرت ابوبکر کی اور یہ باقی ساری ازواج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچہ بڑھانے کے لیے زور دیتی تھی تو حضرت عمر بن خطاب نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجیے میں حفصہ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. اللہ کی خاطر سے رسول کی خاطر جان قربان دینے کے لیے وہ لوگ حاضر رہتے تھے. ابھی اللہ نے یہ کہا نا تمہاری اولاد اور مال آزمائش نہیں بنتا, ان لوگوں کے لیے آزمائش نہیں بنا تھا. تو اب کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے اپنے نبی سے بات شروع کی تھی ایک حلال چیز. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اتنی بڑی اللہ نے قیمتی چیز انسان کو دی ہے, شہد, جس میں شفا ہی شفا ہے. تو آپ ایسی چیز کے بارے میں کیسے قسم کھا سکتے پھر آپ کی امت کا کیا بنے گا. اس لیے اصلاح کی گئی. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے. کبھی بھی کسی نے قسم کھا لی تو کچھ مشکل کیا کرنا ہوتا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا, 10 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو لباس, یا 3 لوگ. آسان طریقہ. اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, اور یہ وہ دور ہے کہ جب مشرکین بھی وہاں پہ موجود ہیں, منافقین بھی وہاں پہ موجود ہے, اور کتنا مذاق بھی اڑنے کا ڈر ہے. انسان کتنا ڈرتا ہے کہ میرے گھر کی بات گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کے بیان فرمائی تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو. تو اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی. پھر نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی. وہ پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی, حالانکہ ایمان والیاں کے ایمان پہ کوئی شک نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا اور اس سے پوری طرح باخبر ہے. اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے, تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشتپناہی کرو گی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ سبحان اللہ. تو اس کا ساتھی کون, اس کا دوست کون, سرپرست کون, اللہ. وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار.
اتنی سی بات پہ بھی آپ سوچیں، امانت کی اتنی اہمیت ہے، شوہر کی اور میاں بیوی کے رازوں کی اتنی اہمیت ہے، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ کچھ بعید نہیں، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ جو مسلمان مومن اطاعت گزار، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، صالحات روزہ دار، سیبات، اور خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کمواریاں ہوا یا ابکارا کمواریاں ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اور پھر پوری امت کی عورتوں کے لیے بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی کو بھی بچوں کو بھی۔ کس سے؟ غم کون سا بننا چاہیے؟ آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیوں؟ جیسے کوئلہ کو جلایا جاتا ہے نا ہیٹ کو بڑھانے کے لیے، انسان نے تو جانا کی سزا بھگتنی، اور پتھر کیوں؟ آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ اور کیا ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ 40 سال تو انہوں نے جواب ہی نہیں دینا، سننا ہی نہیں، اور غصے والے ہوں گے، ان کی شکل دیکھ کے انسان ان سے بات نہ کر سکے گا۔ اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں، اور اس وقت امہات المومنین کا کیا حال ہوا ہوگا، کتنا وہ روئی اور گڑ گڑائی ہوگی۔ بہت اللہ سے ڈرنے والیاں تھیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس دن کافروں سے فرمائے گا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت بناؤ، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ابھی وقت ہے، کیا کرو اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس زبان سے توبہ توبہ کرتے رہو، اب نہیں کروں گی، اپنی غلطیوں میں نہیں، دل سے اب نہیں میں کروں گی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس دفعہ معاف کر دے، اب میرا عمل بدل جائے گا۔ اللہ اس رمضان کو ہمارا ایسا رمضان بنائے، توبۃ النصوح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بن جائے حقیقت میں۔ اپنے اپنے آپ کو، یہ قرآن آئینہ ہے، اپنے اپنے آپ کو اندر کو چیک کریں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، میرے اندر کوئی دوسرا نہیں چیک کرے گا۔ صحابہ کرام دوسرے کو ٹوکتے نہیں ہوتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے ابو حنظلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب جا کے وہ جو 12 جن کو بتائے گئے تھے، حضرت یمان کیا نام تھا ان کا، ان کو جن کو حذیفہ بن یمان کو بتائے گئے تھے 12 منافقین کے نام کہ یہ اہل جہنم ہے، تو جا کے ان سے پوچھتے تھے مجھے بس اتنا بتا دو ان میں میرا نام تو موجود نہیں۔ ہم تو دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ اپنے اندر جھانکیں، تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو، ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے، رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اس وقت بھی وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارا نور اور پورا کر دے۔ کسی کا نور سنا تک، کسی کا نور عدد تک، کئی میلوں، کئی 100 میلوں دور تک پھیلا ہوگا وہ نور۔ جتنی روشنی انہوں نے پھیلائی، جتنی دین کی مدد کی، جتنے ان کے عمل خوبصورت ہوئے،
इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और हमें बख्श दे, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। ए नबी, काफिरों मुनाफिकों से जहाद करो, इन पर सख्ती करो, इनकी पनाहगाह जहन्नम है, जो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल बयान करता है। वो दोनों हमारे बंदों में से साले बंदों के निकाह में थी। अब ये हजरत आयशा और हफ्सा को भी सुनाया जा रहा है कि तुम दोनों भी एक नबी के निकाह में हो, इसी तरह वो भी नबी के निकाह में थी। वो दोनों हमारे बंदों में से साले बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की। और कहते हैं उन्होंने शिरक नहीं किया था इन दोनों औरतों ने, क्योंकि ये निकाह ही नहीं हो सकता ना, एक मुशरिक के साथ एक नबी रह ही नहीं सकता। शिरक नहीं किया था, छोटी सी खयानत की थी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने क्या कहा था, हमारे घर आज नौजवान आएंगे, उन्होंने मना किया था ये बात ना बताना। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी कुछ ऐसी ही गलती की होगी, कोई बड़े पैमाने की गलतियां नहीं थी, लेकिन इनके मकाम बहुत बुलंद थे, इसलिए इनसे ये छोटी छोटी गलतियां भी माफ नहीं की गई, और उनको कह सुनवा के हमें सुनवाया जा रहा है। तो फिर मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की, वो अल्लाह के मुकाबले अपनी बीवियों में कुछ भी काम ना सके, और इनसे कह दिया गया जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दाखिल हो जाओ। वज़रबल्लाहु मसल लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। अब दो और औरतें हैं जिनके पास शौहरों का सुकून नहीं है, एक के शौहर है ही नहीं और दूसरे का फिरौन, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन उसका शौहर, लेकिन वो ईमान से नहीं हटी। तो अपने मकाम को देखो, तुम नबी की बीवियां हो, अबू बकर और सिद्दीक की बेटी, उमर की बेटियां, और फिर हम भी तो आखिर अपने नबी की बेटियां ना। नीस अल्लाह एक और मिसाल बयान करता है तो ईमान लाए कि बीवी फिरौन की, और उसने क्या, उन्होंने दुआ मांगी, रब इब्ने ली इन्नका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे रब अपने पास, सुभान अल्लाह, ये इंदा का जो है ना, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, अपने पास मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, और मुझे फिरौन उसके अमल से निजात दे, और इन जालिमों से भी निजात दे, और मरियम बिन इमरान की मिसाल पेश कीजिए जिसने अपने इस्मत की हिफाजत की। लोगों ने इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कुरान में उनकी इस्मत की हिफाजत की तारीफ करते हैं। फिर हमने इनके अंदर अपनी रूह फूंक दी, उसने अपने परवरदिगार के कलमों की और उसकी किताबों में तस्दीक की, वो इबादत में हमारा तन मसरूफ रहने वालों में से थी। तो बहुत खौफनाक किस्म का ये रकूह है कि चाहे हम एक घरों में रहने वाले हों, एक कमरे में रहने वाले हों, सारी जिंदगी साथ गुजारने वाले हों, लेकिन कुछ पता नहीं अगली मंजिलें किधर को ले जाएं। अगर ईमान ना हुआ तो हमारा साथी हमें नहीं बचा सकेगा या हम उसे नहीं बचा सकेंगे। तो हर एक को अपने अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, और हमें अपनी सिर्फ फिक्र नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने घर वालों की भी, अपने बच्चों की भी। और हजरत आसिया के बारे में आता है कि जब उन्होंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे, और उनको शहीद किया गया था, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सकरातुल मौत में उनका महल दिखा दिया था। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सूरह मुल्क। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क के बारे में आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 30 आयतों वाली सूरत है, इस सूरत ने एक आदमी की शफाअत की यहाँ तक कि इसे बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको हमारे लिए लाजिम किया कि हर रात को पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, सूरह सजदा भी साथ में। अभी देखिए कि इसको अगर पढ़ेंगे और फिक्र करेंगे ना, तो इसमें जहन्नम का जो जिक्र आता है बड़ा सख्त है। वो चीखेगी, वो धाड़ेगी,
اور ہر روز سونے سے پہلے اگر ہم یہ خیال لے کر سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو ہم توبہ کر کے سوئیں گے، یاد کر کے سوئیں گے، اور پھر جب صبح اٹھیں گے تو ایک نئی صبح ہوگی ہماری. تو اس لیے اس کا ترجمے کو لازمی طور پہ جن کو نہیں آتا وہ آج سے جب بھی پڑھیں تو ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں. ساری کی ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ایک بہت بڑی آزمائش میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا نا، یہ امتحان ہے. وہ امتحان کے پرچے دے رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اس جان کو بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہی کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. عمر بن خطاب تو ایک ذرے کو اٹھا کے کہا کرتے تھے کاش عمر ایک ذرہ ہوتا جس سے حساب نہ دیا جاتا. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کاش میں ایک بھولی بصری چڑیا ہوتی جس سے حساب نہ لیا جاتا. تو اب پیدا تو ہم ہو گئے، واپسی تو ممکن ہی نہیں. اس لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں. اللہ سبحانہ، لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ نے یہ کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا بنائی، کیوں امتحان میں ڈالا، گناہ بھی ہم کرتے ہیں، کیوں جہنم میں ڈالے گا پھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا. روزانہ اللہ تعالیٰ اسی کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ بھول نہ جاؤ یا امتحان دینے آئے ہو. بھول بھلائیوں میں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اچانک فرشتہ ہی نہ آ جائے. جیسے ایک ٹائم ختم ہو جاتا ہے پیپر کا، 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد چاہے روئے چاہے آپ جو مرضی کریں، منتے ترلے کر لیں، پاؤں پڑ جائیں، ٹائم نہیں بڑھایا جاتا. یہی معاملہ ہے. وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے. ابھی ہم نے پڑھا کہ زمین ہی کی مانند ایسی اور زمینیں بھی موجود ہیں. تہ بتہ اوپر سے اوپر جاتے ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے رتبی نہ دیکھو گے. اتنی بڑی، آپ سوچیں کوئی کر سکتا ہے اتنی بڑی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سے 1500 سال پہلے پیشن گوئی کی. یہ جیسے آسمان نظر آ رہے ہیں ایسے ہی نظر آئیں گے جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا. ایک ہی دفعہ یہ پوسٹ اتارا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. فرج البصر، دوبارہ دیکھو آسمان کی طرف. ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئی تھی. نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی غصے کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو میرا غضب ہے، جس کو اپنے غضب پہ داخل کرنا چاہوں گا اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تو آپ سوچیں وہ اچھل رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی. سخت غصہ آ رہا ہوگا اسے لوگوں کے اوپر.
कुल्लमा उल्किया फीहा फौजन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब भी कोई ग्रोह फेंका जाएगा तो दोज़ख के मुहाफिज इससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था। आज तुम्हारी ये हालत इतनी बुरी, उनको भी तरस आ रहा होगा, जहन्नम में ले जाना मुश्किल हो रहा होगा। वो कहेंगे क्यों नहीं, डराने वाला तो हमारे पास आया था मगर हमने उसे झुठला दिया। देखा जाएगा, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, बड़ी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में यही करना है, अल्लाह अल्लाह ही तो करनी है, और करना क्या, अभी तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं। अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, तुम ही बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। फिर कहेंगे काश हम उसकी बात सुन लेते। क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सहीर, काश हम सुन लेते या समझते तो आज हम अहले दोज़ख में शामिल ना होते। गोया वो अपने गुनाहों का इतराफ कर लेंगे। फसुहक़न लि अस्हाबिस सईर, लानत हो अहले दोज़ख पर, अल्लाह की रहमत से दूर हो। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते रहे, इनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, वो दिलों के राज तक जानता है। भला वो ना जानेगा, क्या खूबसूरत, अला यअलमु मन खलक़, जिसने पैदा किया। हम जैसे बच्चों कहते हैं इतने से थे जब आप पैदा हुए थे, आप मुझे चक्कर दे रहे हो। तो वो मालिक जिसने पैदा किया वो ना जानेगा। हल्की आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले, वो तो बारीक बीन, वह हुवल लतीफुल खबीर, वो हर चीज से पूरी तरह बाखबर है। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे ताबे कर रखा है, उसकी तरफ में चलो फिरो, अल्लाह का रिज़्क़ खाओ और उसी की तरफ तुम्हें जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे न डर हो गए जो आसमान में है कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे, फिर वो यकायक बरसने लगे। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा, या इससे न डर हो गए कि आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर फौरन तुम्हें मालूम हो जाए मेरा डराना कैसा होता है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं, फिर देख लो मेरी गिरफ्त कैसी थी। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, वो कैसे अपने पर खोलते और बंद कर लेते हैं। बास परिंदे आप देखिए कि पर बंद भी कर लेते हैं, फिर भी जमीन पे नहीं गिरते। हालांकि हम तो कहते हैं ना परों की वजह से वो हवा में है, बंद भी कर लेते हैं, उसके बावजूद जमीन में कशीश सकल एक पेज एक सफा भी बर्दाश्त नहीं करती। एक कतरा पानी का भी ऊपर जाता है तो वापस आता है, और ये इतने हैवी होते हैं, ये जमीन पे नहीं आते, और कई हजार मील सफर भी कर लेते हैं इसी तरह। सुभान अल्लाह, कभी नहीं देखा किसने पैदा किया, वो कैसे अपने पर खोलते और बंद करते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो। वो यकीनन हर चीज को देख रहा है। भला वो कौन सा लश्कर है तुम्हारे पास जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। ये काफिर तो महज धोखे में पड़े हुए हैं, या अगर वो अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक ले तो कौन है तुम्हें रिस्क देगा। बल्कि ये लोग सरकशी और नफरत की गहराई तक चले गए हैं। भला जो शख्स अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, भला जो शख्स अपने मुंह के बल गुंगा होकर चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या जो सीधा खड़ा होकर राह रास्त पर चल रहा है। जो कुरान को पढ़ता है, अपने नबी की सुन्नतों पे चलने वाला, वो सीधा है, वो सिराते मुस्तकीम पर। और बाकियों को जो आपको लग तो रहे हैं सीधे, लेकिन सीधे नहीं है, वो ऐसे है जैसे वो ओहदा हो। क्योंकि जो ऐसे लोग
جو اندھے بن کے رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اس روز پہ وہ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے، ان کو سروں کے بل چلایا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ آپ ان سے کہیے اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک سریح ڈرانے والا ہوں کہ جب وہ اس کے عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ مومن اگر دنیا میں مارا بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں، اور کافر اگر بچ بھی جائے وقتی طور پہ، آخرکار جانا تو اللہ کے پاس ہے، عذاب تو اس کا منتظر ہے ہی۔ آپ ان سے کہیے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ کہتے ہیں رات کو پڑھ کے سو، کیا وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یعنی جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ بخشش کر دی گئی، تو کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے نا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر انشاءاللہ جہنم میں بھی جو ہوگا حشر کا دن، اس دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ پوری صورت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں کون ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں متھرا پانی عطا کر دے؟ زندگی تو اسی طرح ختم ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پانی گہرائیوں میں جا رہا ہے، اور اتنی ترقی کے باوجود ہم کتنے پریشان ہیں کہ آپ سوچیں کہ پہلے کراچی میں یہ سنا کرتے تھے کہ 3-4 ہزار کا ایک ٹینک آتا ہے اور 2 سے 3 دن نکلتے ہیں، اور اب اسلام آباد اور پنڈی کا یہ حال ہے، اور لاہور کا پھر اس کے بعد یہی حال ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود اگر نہانے کو پینے کو پانی نہ ہو تو انسان کتنا تنگ ہو جاتا ہے، اس کی لائف ہی پانی میں گزرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ابد تک ہونے والا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا بنائی گئی؟ قلم۔ اور آپ کو پتا ہے جو قلم کے ساتھ نقطہ بھی لگتا ہے نا، اب کچھ بھی آپ رہیے، آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں، دین کی بات، اللہ کی بات، کوئی حدیث، تو وہ شہید کے خون سے افضل ہے۔ وہ جو آپ ایک سیاہی استعمال کر رہے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ شہید جو ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے اور قوم کی عزت بچاتا ہے، ان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک عالم وہ لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ وہ تو چلے جان بچاتا ہے نا اپنے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کے علم کی وجہ سے لوگ آگ سے بچ جاتے ہیں، اس لیے بہرحال اس کا پھر رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وہی لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں۔ جو کہتا ہے دیوانہ کہہ لیں، آپ دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر۔ کیا اخلاق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ کیسا صبر ہوگا؟ حضرت انس 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، بہت چھوٹی عمر میں آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا؟ ایسا صبر ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کی راہ بھول گیا ہے
اور کون راہ راست پر ہے، لہٰذا آج جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ وہ تو چاہتے ہیں اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور ہر قسمیں کھانے والے زمین کی بات نہ مانیے، جو تانے دینے والا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے۔ ابھی کس کے بارے میں ہے؟ ولید بن مغیرہ، جو کہ سردار بنا تھا۔ بڑا اجڑ ہے، ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ اس کے والد کا بہت سالوں بعد پتہ چلا تھا، اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے، تکبر آ گیا، سرداری تھی اور بیٹوں والا ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، جلد ہی ہم اس کی نبوتری ناک پر داغ لگائیں گے، سخت کریں گے۔ کتنی جلدی وہ چلا گیا اس دنیا سے، اور کب سے یہ آیات موجود ہے۔ ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی، جبکہ وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ وہ صبح دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ پھر وہ چل کھڑے ہوئے، آپس میں چپکے کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بڑے تنگ تھے، کیوں کہ والد جو تھے وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، ایک حصہ اپنی ضرورتوں کے لیے، ایک رشتے داروں کے لیے اور ایک مساکین کے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ساری زندگی ہمارے والد کو بتاتے ہی رہے، بچایا کیا؟ اب رات کو پلاننگ کر کے سوئے، صبح جلدی جانا ہے، فصل اکٹھی کرنی ہے، اور مسکین آج کوئی نہ آئے۔ اور وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہ وہاں جا پہنچے جہاں پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں، جگہ ہی بدل گئی۔ پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ یہ جو صدقہ خیرات ہے نا، یہ جو نکالتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹلتی ہیں، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، برکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیارا قرآن کے اندر بتایا کہ جب کبھی وراثت تقسیم ہونے لگے، اگر اس موقع پہ بھی اگر مساکین آ جائیں تو کچھ نہ کچھ دے پلا کر اچھی طریقے سے فارغ کرو، ان کا حق نہیں بنتا، اس پر صرف وارثوں کا حق ہے۔ اس کے باوجود بھی اس حد تک کہا گیا کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اور ان کے منجلے نے کہا، اور دوسرا یہاں پہ زکوٰۃ کی طرف بھی اشارہ، جیسے عشر ادا کیا جاتا ہے نا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہ لازمی ہے فصل اٹھاتے ہوئے دینا۔ ان کی منجلے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہ تھا تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے مانگو، اللہ برکت ڈال دے گا رزق میں۔ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے، بولے ہائے افسوس، ہم بھی سرکش ہو گئے تھے، کچھ بعید نہیں ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے اس سے اچھا باغ عطا کرے، اور ہم منہا انا الی ربنا راغبون۔ بعض اوقات یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ فن پہ رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، باپ نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر ہوا کہ بچے بھی فوراً پلٹ گئے۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے تھے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسا حکم لگاتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، یا ہمارے ذمے تمہارے پاس حلفیہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ گے۔ آپ ان سے پوچھئے اس بات کا ضامن کون ہے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے،
یہاں بھی تم اکٹھے ہیں نا, تم نمازیں پڑھتے ہو, اللہ کی مان رہے ہو, ہم نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ آج بھی سوال کرتے ہیں, آج کی ینگ جنریشن سوال کرتی ہے کہ وہ دیکھیں کافر ہیں, وہ اللہ کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے, اور کتنی نعمتیں ہیں ان کے پاس, کتنا کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے, تو اگلے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے. کافر کے لیے دنیا جنت ہے, یہ نہیں دے کے اللہ تعالیٰ فارغ کر دیں گے. یا ان کے کچھ شریک ہیں, پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون, جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. سجدے کا وقت اب ہے, جنہوں نے اب نہیں کیا اس روز نہیں کر سکیں گے. اس کے بارے میں حدیث ہے, سیدنا ابو سعید خدری عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے, کھڑے نہیں رہ سکیں گے. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے, یعنی مسلمان تھے لیکن ریاکاری تھی, تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی. بخاری کی روایت ہے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. قالوا يدعون الى السجود وهم سالمون, وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے, اس وقت وہ صحیح سالم تھے. لہذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے, انسان خوشیاں مناتا ہے, ایک سال گزرا, دوسرا سال گزرا, برتھ ڈیز منا رہے ہیں, اینیورسریز منا رہے ہیں, اور کدھر کو جا رہے ہیں, اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کو پتہ بھی نہ چلے گا. اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. یا آپ ان سے کوئی اصطلاح مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں, یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں. بس آپ اپنے پروردگار کے حکم پہ انتظار میں صبر کیجیے, اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہونا, جب انہوں نے پکارا تو وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل سنبھالا نہ دیتا تو برے حالوں میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. چنانچہ ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور صالحین میں شامل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انبیاء سے غلطیاں ہوئی وہ معاف نہیں کی, تو ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں. کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے, اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے. حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سچ مچ ہو کے رہنے والی, وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ قوم سمود اور رات میں کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. سمود تو ایک حیرتناک چیز سے ہلاک کیے گئے, رہے آگ تو وہ سناٹے میں آندھی سے ہلاک کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کاٹنے والی آندھی کو ان پر بھجوا کر 7 راتیں اور راتیں مسلط کیے رکھا. آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چپکیلے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو لٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے. ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی انہیں کشتی میں سوار کر دیا
تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے چھپ رہے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ مگر جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی، میرا مال بھی کسی کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہوگی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ اس برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج اس کا کوئی غمخوار دوست نہ ہوگا اور زخموں کے دھون کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، کہ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے اور یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کے رہے گا، جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی آپ صبر کیجئے، فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل۔ یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قریب سے ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یُبَصَّرُونَهُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، آمنے سامنے آئیں گے۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ۔ مجرم یہ چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دے دے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو۔ مجھے ایک مثال بیان کی جاتی ہے نا، بالکل اس جگہ پہ فٹ آتی ہے کہ ایک بندر کو ایک پنجرے میں بند کیا گیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا،
اور اس پنجرے کو گرم کیا گیا. دیکھا گیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اس نے کیا کیا, جیسے گرم ہوا اس نے فوراً بچہ اپنے ساتھ چپکا لیا. جب اور گرم کیا گیا, جب پاؤں جلنے لگے تو اس نے بچہ اٹھا کے دور مارا, اور جب اس سے زیادہ گرم کیا گیا تو اس نے بچے کو نیچے رکھا اور خود اوپر کھڑا. تو بالکل قیامت کا یہی معاملہ, اس وقت ہر انسان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہو, اور اپنے کنبہ والوں کو بھی جو اسے پناہ دیا کرتے تھے, اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے. ایسا ہرگز نہیں, وہ آگ ہوگی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی, کھالوں کو ادھیڑ دینے والی. وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور سرتابی کی. وجمع فاوعى, مال جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتا رہا. بلا شبہ انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا, چھوٹا دل ہے اس کا. اذا مسه الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. مگر کون؟ الا المصلین, مگر نماز پڑھنے والے. الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں, جو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کے لیے مال نکالنا کچھ بھی مشکل نہیں. دائم کا کیا مطلب؟ جیسے پانی ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتا, ساکن. ان کا قیام بھی اتنا خوبصورت, ان کے رکوع بھی ایسے خوبصورت, ٹھہرے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ 40 سال 50 40 جگہ پہ تو آتے ہیں 60 سال کی نمازوں کی ایک رکعت کا اجر نہیں دیا جائے گا. اور وجہ کیا بتائی جائے گی کہ اپنے رکوع اور سجود ٹھیک طرح سے نہیں کرتے تھے, اچھی طرح سے پوری ہڈیاں جو کمر ہے بالکل برابر ہو جائے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کھڑے ہوں, اور اس کے بعد جب سجدے میں چاہیں ایک سجدے سے سر اٹھا کر بالکل صحیح اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے, اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک کیا اس کے بعد فوراً دوسرا کیا, اور اسپیڈ لگی ہوئی کہ پہلے کون پڑے گا. نہیں, ایسی نمازیں منہ پر نہیں مانی جاتی. جی ہاں, وہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. تو پھر دائم بالکل ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح, اور جن کے اموال میں ایک کا مقرر حق ہے, اور سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم, اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. کون ڈرتا ہے؟ جس کو جتنا علم آ جاتا ہے نا وہ اتنا زیادہ ڈرنے لگتا ہے. حسن بصری کو روتے ہوئے دیکھا گیا, پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے آگ میں نہ پھینک دے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں, وہ بے نیاز ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو مومن جو ہے نا وہ ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزارتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, کیونکہ ان کی پروردگار کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز ہے. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بچے سے اپنی بیوی یا مملوکہ عورتوں کے, ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں, البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے. والذین هم بأماناتهم وعہدهم راعون, جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کلاس میں ہماری ایک بہن نے ہمیں سنایا واقعہ سچا, بڑے ایمان تازہ ہوتے ہیں ایسے جب ہم واقعات سنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کسی نے ان کی کوئی جاننے والی تھی, ان کے پاس زیور رکھوایا اور بہت اچھی تھی, وہ لوگوں کی امانتیں رکھا کرتی تھی. اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کے مرنے کے کچھ دن بعد جن کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں وہ لوگ آئے, انہوں نے آپ کی مطالبہ کیا. اب اس میں باقی سب چیزیں پوری تھی, ایک انگوٹھی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں کہ گھر والے بھی پریشان, اچھی طرح اس بیگ کو دیکھا
کچھ بھی نہیں وہاں پہ. وہ والے جن کے ظاہر امانت تھی وہ بھی بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کہتے ہیں کسی کو خواب میں نظر آئے وہ جو بیگ ہے نا وہ اندر سے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے, اس کے اندر وہ انگوٹھی پھنسی ہوئی ہے. انہوں نے ویسا ہی معاملہ کیا, جب جا کے دیکھا انگوٹھی وہی پڑی تھی. سبحان اللہ. اگر ہم ایمان والے ہوئے نا تو اگر موت بھی آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اتنے لمبے لمبے قیام کیے, الحمدللہ رمضان میں نمازیں پڑھی, اتنی محنتیں کی, اب یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو ایسے اعمال ہم کر بیٹھے ساری نیکیاں, اور عموماً چاند رات والے دن نکل جاتے ہیں شاپنگ پہ. وہ جو مزدوری کا وقت تھا ملنے کا, وہ بازاروں میں مہندیاں لگ رہی ہیں, غیر محرم ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اور پھر عید پہ بھی سارے بناؤ سنگھار کو جو نہیں کرنے تھے, غیر محرموں کے سامنے نہیں آنا تھا. قرآن نے کیا کہا, سب کچھ ایک دم ہر چیز کی چھٹی. مومن ایسے نہیں ہوتے, اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, اپنی نیکیاں بچا کے اپنے ساتھ آگے لے کے جانے. یہی لوگ عزت و احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. ان کافروں کو کیا ہو گیا, یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے, گروہ در گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک یہ طمع رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا, ایسا ہرگز نہ ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خود بھی جانتے ہیں. سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں, اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل کو پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی کی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرح دوڑے جاتے تھے. اور اس دن قیامت والا دن کہہ دیا جائے گا, جاؤ اپنے اپنے خداؤں کو جا کے ان کے پیچھے چلے جاؤ. کوئی سورج کی طرف جانے کی کوشش کرے گا, کوئی چاند کی طرف, کوئی بزرگ ہستیوں کی طرف, کوئی بتوں کی طرف جن کو پوچھتے تھے. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ نوح, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سب سے زیادہ تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے, 950 سال. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ, بیشتر اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. انہوں نے کہا, اے میری قوم, بلا شبہ میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں. یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرو, میری اطاعت کرو, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہوگی. کاش تم یہ بات جان لو. اب جب نہیں مانی, صرف 40 یا 80 لوگ 950 سال کی تبلیغ کے بعد, عمر تو پتہ نہیں کتنی تھی, تبلیغ 950 سال. اب کیا کہا, قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے میرے پروردگار, میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی, مگر میری دعوت سے ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوا. اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تھا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے, اپنی روش پر اڑ گئے, تکبر کی انتہا کر دی. پھر بھی میں نے برملا دعوت دی, پھر بھی میں نے, یہ ہے طریقہ, پھر بھی کیوں فکر ہے کہ آگ میں نہ چلے جائیں. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے بھی. فقلت استغفروا ربکم, اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو. انہ کان غفارا, بلا شبہ بڑا معاف کرنے والا.
युरसिल अस्समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी माल औलाद से मदद करेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के वकार का ख्याल नहीं रखते। वक़द खलक़कुम अतवारा, उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर पैदा किया। हसन बसरी के पास एक शख्स आया, कहत का शिकवा किया, कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया मोहताजी का, इस्तग़फ़ार करो। तीसरा औलाद ना होने का, तो क्या कहा, इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और इसी तरह आपको याद होगा कि एक शख्स कि वो हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया करता था कि मैं अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ, और अहमद बिन हम्बल को मस्जिद में ठहरने नहीं दिया जा रहा, कोई उनको जानता नहीं था। उस इलाके में वो नए थे, मैंने बताना भी पसंद न किया, तो उनको कहा आप रात यहाँ नहीं रह सकते, आप कहीं और जाके रहिए। वो सीढ़ियों पे बैठे हैं और एक वहां से नान बनाने वाला गुजर रहा है, और वो कहता है कि क्यों इनको यहाँ नहीं अंदर रहने दिया जा रहा, कहा कि इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो इनको मेरे साथ भेज दो। अब जब वो घर गए हैं तो क्या देखते हैं बिन हम्बल कि वो नान बनाता जाता है और सारा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जा रहा है, इस्तगफार पढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसका कोई फायदा भी हुआ, तुम इतना इस्तगफार पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इतना माल अल्लाह ने मुझे अता किया है कि संभाला नहीं जाता, बस एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई, और वो क्या है कि जो आज के सबसे बड़े इमाम है अहमद बिन हम्बल, उनसे मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा अहमद बिन हम्बल की क्या मजाल थी, उसको तो पकड़ के यहाँ तक भेजा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे बहाने बनाता है वो, कैसे दुआएं कबूल करता है वो। तो फिर कोई मसला हल नहीं हो रहा तो क्या करें, इस्तगफार को बढ़ा दें। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 तस्बीहां निकालें, 15-15 तस्बीहां निकालें, और फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारी ही कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो, कोई हमारी जुबान का बड़ा बोल हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, अगर नहीं भी है तो भी अल्लाह की रहमतें आती है इस्तगफार पढ़ने वालों पर। तो क्या वो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे माल में बरकत डालेगा, तुम्हारे को खूब बारिशें बरसाएगा, औलाद अता करेगा। क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने किस तरह 7 आसमानों को ऊपर तले पैदा किया, इनमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, अल्लाह ने तुम्हें जमीन से अजीब तरह उगाया। बाकी निबातात देखे कैसी है, और इंसान कितना डिफरेंट है। बाकी पौधे एक ही जगह खड़े रहते हैं, और ये देखिए सुभान अल्लाह, फिर इसी जमीन में तुम्हें वापस ले जाएगा, फिर दोबारा इसी से निकाल खड़ा करेगा। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम इसके खुले रास्तों में चल सको। नूह ने कहा मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी नाफरमानी की, इन लोगों के पीछे लग गए जिनके माल और औलाद ने इनके लिए खसारा ही बढ़ाया। इन लोगों ने बड़े बड़े मकरो फरेब किए और कहा अपने खुदाओं को कभी न छोड़ना, न वद को छोड़ना, न सवा को, न यऊस को, और न यऊक को, और न नसर को। ये 5 कौम थे, इनके बुजुर्ग थे। इस कौम के जब ये मर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे शैतान ने पट्टी बढ़ाई कि इनके बुत बना लो, उनको देखोगे तो तुम्हें वो याद आ जाएंगे और तुम नेकियां करोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं को पुकारने लग गए। चुनाचे वो लोग अपने गुनाहों की बर्दाश्त में गर्क कर दिए गए और जहन्नम में दाखिल कर दिए गए। फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार ना पाया। नूह ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, कितनी देर बाद फिर ये जाकर बात कही। क़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, ऐ मेरे मालिक, काफिरों में से कोई भी जमीन पर बसने वाला न छोड़। फिर अल्लाह ने क्या किया, गर्क कर दिया, वाकई कुछ न छोड़ा। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकिरदार और सख्त काफिर ही होगी। रब्बे इग़फिरली वाले वालिदैय वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे, मेरे वालिदैन को और हर शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हो, सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ फरमा दे, जालिमों के लिए और ज्यादा हलाकत बढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निस्फ हो गया।
صدق اللہ العظیم.